اللہ کے احسان کا بدلہ اس کی مخلوق کو دے. جی کسی کو اللہ نے علم دیا تو وہ علم بانٹے، کسی کو مال دیا تو مال بانٹے، کسی کو اقتدار دیا تو اقتدار کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرے. جی جس کو جو نعمت ملی اس کو بانٹتا جائے گا تو نعمت کا شکرانہ بھی ہو جائے گا، اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی. ان اللہ لا یحب المفسدین، اس کے خیر خواہ نے کہا فساد نہ کر. یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک شرارت یہ بھی ہوتی ہے، شرارتیں کرتے ہیں، لڑائیاں لگواتے ہیں، پارٹیاں بنواتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، خاندانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، دوستوں میں انتشار پیدا کر کے تماشا دیکھتے ہیں، دونوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، دونوں کو کہتا ہوں میں تیرے نال. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. کوئی بندہ بھی اگر اپنی غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے کسی دو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، دو دوستوں کو دور کر دیتا ہے، خاندان میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اس بات کا فیصلہ کر لے اپنے بارے میں کہ وہ فسادی ہے. اور فساد یہی ہوتا ہے، فساد کوئی بم مارنے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا نام ہی فساد ہے. جب فرعون سے کہا گیا نا کہ بھئی یہ جو مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اس نے کہا نہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے یہ میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ قارون جو ہے وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور تورات کی تلاوت کرتا تھا. قاری صاحب تھے بہت بڑے، محفل میں تلاوت قارون کی ہوتی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام واز فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو کہا موسیٰ اس تورات کو سونے کے پانی سے لکھو، اور ساتھ اللہ نے نسخہ کیمیا جناب موسیٰ کو عطا فرمایا. انہوں نے اس سے سونا بنایا اور سونا بنا کے تورات پوری جب لکھی گئی تو آپ نے کہا مجھے تو اس نسخے کی یا کیمیا کی یا سونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ قاری صاحب ہیں، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، ایک آدمی ہے، خوش شکل ہے، بندہ ہے، چلو اس کو وہ نسخہ کیمیا دے دیا. اب اس نے سونا بنانا شروع کیا. کسی نے کہا نہ ہے یہ اللہ کی عطا ہے، مال تیرا نہیں ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، نہیں نہیں، یہ میرے پاس ایک خاص علم ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس اقتدار ہے، جس کی وجہ مجھے سیاست آتی ہے. مجھ سے تم لوگوں کا بس کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، تم لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. یہ خاص فن ہے. ٹھیک ہے ہوگا فن، لیکن یاد رکھو بہت ہی کام قسم کے جو کاروباری ہیں وہ ان کے بل نہیں ادا ہو رہے، بھوکے مر رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ بالکل ان کو شعور بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، کوئی شے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے، اپنی دولت سے نواز رکھا ہے. تو قارون نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے دیا نہیں، یہ مال میری محنت سے آیا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے. من هو اشد منہ قوۃ، جو قارون سے زیادہ قوت رکھتی تھی، وہ اکثر جمع، اور قارون سے زیادہ مال تھا ان کے پاس، دولت بھی بہت تھی، مال بھی بہت تھا اور قوت بھی بہت تھی. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اللہ قیامت والے دن مجرموں سے ان کے جرموں کے بارے میں، گناہ کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں کہ بھئی قیامت میں اللہ پوچھے تو نے یہ کیوں کیا. جو مجرم ہے، جو ظالم ہے، اس کو اٹھا کے سیدھا بے حساب دوزخ میں ڈالا جائے گا. جس طرح خوش نصیب مومن ہے کہ جن کا حساب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے. رسول پاک نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. اسی طرح دوسری طرف بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا.
ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمین، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، جیسے وہ سورہ یعنی 30ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو زندہ دفن کی جانے والی لڑکیاں ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا تم کس جرم میں دفن کی گئی، حالانکہ ان لڑکیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا تو اس بندے کو جائے جس نے اس کو دفن کیا ہے کہ تو نے دفن کیوں کیا ہے، اس کو زندہ کیوں دفن کیا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو ظالم ہے میں اس کے لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ اس سے کلام ہی کرے، اللہ اس کو مخاطب ہی کرے، اور خوش نصیب ایمان والے ہیں کہ اللہ ہر وقت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ خطاب کرتا ہے، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، ایمان والوں سے اللہ گفتگو کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو اللہ مخاطب کرے اور اس کا مخاطب اللہ ہو، اس سے بڑی اور سعادت کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس جماعت، خوش نصیب جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا ہے۔ اب کیا ہوا جی، ایک دن آیا فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون ایک دن اپنی ساری زیب و زینت کے ساتھ نکلا، 10,000 لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، گھوڑے ہیں، کچرے ہیں، اس وقت کے زمانے کی جتنی سواریاں ہیں اعلیٰ، وہ ساری سواریاں لے کر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب کوئی بندہ زیب و زینت والے کو دیکھتا ہے اس طرح خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی یہ نعمت، یہ سارا کچھ میرے پاس بھی ہوتا۔ تو کہا اللہ نے فخرج علی قومہ، یعنی انسانی سوچ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون نکلا ایک دن زینت کے ساتھ، تو ان لوگوں نے جو دنیا دار تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا بندہ، بڑا نصیب والا بندہ، دیکھو یار کاش ہمارے پاس بھی یہ سارا کچھ ہوتا۔ اب جب لوگوں کی خواہش یہ ہوئی نا، لوگوں کی تمنا یہ ہوئی، تو اہل علم جو اولیاء تھے، صوفیاء تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے کہا ویلکم، اوے ہلاکت ہے تمہارے لیے، اوے قارون کی طرح کی زیب و زینت چاہتے ہو، اس کی طرح کا مال چاہتے ہو، اس کی طرح کی دولت تمہیں چاہیے، ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس زینت سے اچھا تو وہ اجر ہے جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے، تمہاری نماز کا، تمہارے روزے کا، تمہارے تقوی کا، تمہاری تسبیح و تحلیل کا، تمہارے ذکر فکر کا، جو ثواب اللہ کے پاس ہے اس کی بات کرو، کہ اگر کسی نیک صالح متقی کو دیکھو تو کوئی یا اللہ کاش میں بھی اس کی طرح نیک ہو جاؤں، میں بھی اس کی طرح تہجد گزار ہو جاؤں، مجھے بھی قرآن کی تلاوت اور قرات آ جائے۔ جی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو، حسد کرو ان کے ساتھ، اور 2 بندوں پر حسد کیا جاتا ہے، رشک کیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ملتا اور ہم بھی خرچ کرتے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، وہ ساری رات مصلے پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے مفاہیم اور مطالب اور تفسیر اور اس کی تفسیری نکات اور اس کی جو تشریح ہے وہ بیان کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کاش یار ہمیں بھی اس طرح کی کوئی
چیز نعمت ملتی کہ ہم بھی اس طرح قرآن کو پڑھتے بیان کرتے. فرمایا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ فرعون کی مثل بننا قارون کی مثل بننا چاہتے ہو, اس کے مال و دولت کی مثل جو ہے وہ تمہیں ملے, ہلاکت ہے تمہارے لیے. خیر لمن آمن وعمل صالحا. تمہارے پاس جو دولت ہے ایمان کی دولت, یہ سب سے بڑی دولت. اس دولت کا کوئی شے مقابلہ ایمان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا نور ہے, بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا, ایمان والا بنایا. اس میں ہمارا کردار نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم اپنی وجہ سے کوئی بڑے سمجھدار ہے تو ہم ایمان لے آئیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا, اللہ کی مہربانی سے ہوا. فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ جو ایمان اور عمل صالح ملتا ہے یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. کن کو ملتا ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے گناہ سے رکنا. صبر کا معنی کیا ہے؟ گناہ سے. صبر کا دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صبر کا معنی نیکی پر جمے رہنا. یار فلاں بندہ بڑا صابر ہے, یعنی پکا نیک ہے, پکا نمازی ہے, پکا تہجد گزار ہے. فلاں بندہ بڑا صابر ہے یعنی گناہ نہیں کرتا, گناہ کے قریب نہیں جاتا, گناہ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, گناہ گاروں کے ساتھ اس کا اتنا میل جول نہیں جتنا اس کا میل جول نیکوکاروں, صالحین اور صوفیاء کے ساتھ, علماء کے ساتھ بیٹھ اٹھنا اس کا. فرمایا صبر کا تیسرا معنی ہے وہ جو آپ جس کو صبر کہتے ہیں کہ مصیبت آئے تو اس پر پھر واہ ویلا نہ کرنا صبر ہے. صبر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے رکنے کا نام صبر ہے. فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یہ جو ثواب اللہ کا ہے یہ صرف صابروں کو ملے گا, یعنی ان لوگوں کو ملے گا جو گناہ سے بچتے ہیں, جو نیکی پر ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں, اور پھر صبر کرتے ہیں. مصیبت آ جائے تو واہ ویلا. آج میں حضرت غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا یہ خوش نصیبوں پر آتی ہیں. کہ سب سے زیادہ مصیبتیں گروہ انبیاء پر آئیں گی. کیونکہ جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اس میں خواہشیں نہیں ہوتی, خواہشات نہیں ہوتی اس کی کہ یار یہ فارچونر مل جائے, مجھے فلانا پلاٹ مل جائے, مجھے فلانا کھیت مل جائے, مجھے فلانی شے مل جائے. وہ پہلے اس کو بیچارے کو درد سے مر رہا کرتا ہے یار کہ درد ٹھیک ہو جائے نا, کوئی مصیبت سر پڑی کہ یار یہ مصیبت ختم ہو جائے یہی کافی. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مصیبتوں میں چھپا کے رکھتا ہے, مصیبتوں میں ڈال کے رکھتا ہے تاکہ وہ بندے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اسی کا ذکر کریں, اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ دیکھیں. اللہ کی عبادت, اللہ کی جو ڈیوٹی ہے امتثال امر الہی, اللہ کے حکم کو ماننا, یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اسی کے کام پر لگے رہے. مثلا آپ جمعے پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ٹائم پر آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے بندوں کو اذان کی آواز ہے, یہ آ گئی. یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اب آئیے فخسفنا بہ. اب وہ جو بات ہوئی پیچھے کہ جب فرعون نکلا تو لوگوں نے کہا ہائے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. حظ, اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو قارون کو ملا, بڑا نصیب والا ہے, بڑا جی اللہ کا فضل ہے اس وقت اس پر. یعنی لوگوں نے, جاہلوں نے فضل سمجھا ہی مال کو, مال کو فضل سمجھتے. انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. پھر علماء کی تعلیم بھی آ گئی کہ یہ بات تمہاری خواہش درست نہیں ہے, تم یہ خواہش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے, کیونکہ نیکی دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی, قبر میں اور حشر میں بھی کام آئے گی. فخسفنا بہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ قارون کے پاس جا کے اس کو زکوٰۃ دے. آپ گئے اس کے پاس, اس کو سمجھایا. اور یہ یاد رکھیں کہ جو نیک ہے, جو مالدار ہے, اس سے یا کسی گناہگار سے
یا کسی کافر سے درستی اور سختی سے بات کرنا جائز، اس کو حقیر سمجھ کے اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا فرعون کے پاس اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اسے کیا کیسے بات کرنا؟ نرمی سے بات کرنا، اس کو عزت دینا کہ آپ تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے تو اگر تھوڑا سا آپ یہ بھی کر لیں، ایمان لیں، نماز بھی پڑھ لیا کریں، کس چیز کی کمی آپ کے پاس؟ اگر ساتھ میں آپ کوئی عبادت بھی کریں، کوئی تہجد بھی پڑھ لیں، کوئی نیکوں کے پاس بیٹھے تو اس انداز سے فخسفنا بھی شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو سمجھایا، وہ مانا ہی نہیں، اس نے کہا نہیں اتنا ٹیکس 25% تھا، 25%، 100 اونٹوں پر 25 اونٹ دینے فرض تھے ان پر، 1000 روپے پر یعنی 250 روپے 1000 پر دینا پڑتا زکوٰۃ کو، ہم تو 2.5 روپے دیتے ہیں، 2.5%، وہاں 25% زکوٰۃ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا، آپ نے فرمایا تو اس طرح کر، تو 1% دے دے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ آپ نے اسے 1% پر راضی کر لیا کہ تو تھوڑا سا دے دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اچھا اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا 1% تو سمجھ آتا ہے لیکن 25% مجھے سمجھ نہیں تو مال ہی بڑا بن جائے گا۔ اس نے کہا اچھا جی آپ صبح تشریف لائیں، صبح بات کریں گے۔ اس نے 1% کا حساب کیا نا، تو وہ جو اللہ نے کہا نا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس کو خزانے ملے تھے، خزانوں کا 1% بھی اس نے حساب لگایا، اس نے بڑا مال بنے گا یار یہ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوا، ایک عورت کو جو فاحشہ تھی اس کو پیسے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کل آئیں گے، تم نے جو ہے وہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ موسیٰ کا معاذ اللہ، اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں، اور لوگ بھی اکٹھے کر لی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والے وہ فرعون کے قارون کی طرف کھڑے تھے، بندے ادھر پریا زیادہ تھی، ادھر رش زیادہ تھا، حضرت موسیٰ کی طرف بندے کم تھے۔ اس نے کہا جی کوئی واعظ فرمائیں، کوئی تقریر کریں، کوئی ہمیں سمجھائیں کوئی بات۔ آپ نے واعظ فرمایا، اس نے کہا زنا کے بارے میں، ان کا یہ تو حرام ہے، اگر غیر شادی شدہ کنوارا زنا کرے گا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ کرے گا تو رجم کیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ کام کریں تو میں کروں گا تو میرے لیے سزا ہے، کوئی چھوٹ تھوڑی ہے کہ استثناء حاصل ہے۔ یہ 2-3 جب ہمارے زرداری صاحب پہلے بھی صدر تھے تو اس کے بارے میں کہتے استثناء حاصل ہے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ اسلام میں شریعت میں کسی کا استثناء نہیں ہے، سب مساوات برابر ہیں، استثناء کوئی نہیں ہے۔